بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر الاستعاذت۔ قرآن شریف کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر جتنے الفاظ آئیں گے ان میں سے یا تو کوئی لفظ اسم ہوگا، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، یا کوئی لفظ فعل ہوگا، فعل کا معنی ہوتا ہے کام، یا کوئی لفظ حرف ہوگا، حرف اسم اور فعل کو باہم جوڑ کر جملہ مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے، اسے حرف کہا جاتا ہے۔ اسم نام ہے، فعل کام ہے، اور حرف ان کو جوڑ کر جملہ مکمل کرنے میں مددگار ہے۔ حرف اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی معنی نہیں دیتا جب تک ان کے درمیان کنیکشن کے طور پر یہ استعمال نہ ہو۔ انگلش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ورب کہتے ہیں، اور حرف کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اسم جیسے رجل آدمی، زید آدمی، امر آدمی، عمر آدمی، فرس گھوڑا، یہ اسم ہوتے ہیں۔ اور یہ اسم جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ مستقل حرفوں پر مبنی ہوتا ہے، یہ اپنی شکلیں نہیں بدلتے۔ اب رجل کا معنی ہے آدمی، اس کی کوئی شکل نہیں آپ بدلا سکتے، جمع تو ہو سکتی ہے باقی کوئی نہیں، اس کا فاعل کیا ہے، اس کا مفعول کیا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ اس کی صرف کیا ہے، گردان کیا ہے، کوئی نہیں۔ یہ اس کو جامد کہتے ہیں، اس میں جامد جمود ہوتا ہے اس میں۔ اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جس میں سے کوئی لفظ نکلتے ہوں، پھوٹتے ہوں، ایک ایک لفظ سے سینکڑوں لفظ بن جاتے ہوں۔ جیسے علم ہے، علم بھی تو نام ہے نا، یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی اسم ہے، لیکن علم کا عالم ہوتا ہے، جسے جانا جائے وہ معلوم ہوتا ہے، جو جاننے کا آلہ ہو وہ معلم ہوتا ہے، جو جاننے کا ظرف ہو وہ معلم ہوتا ہے، جو زیادہ جاننے والا ہو وہ عالم ہوتا ہے، اور اس کا ماضی ہو تو عالمہ ہوتا ہے، اس کا مضارع ہو تو وہ یعلم ہوتا ہے۔ تو یہ عالمہ، یعلم، عالم، معلوم، یہ بہت سارے لفظ، ایک لفظ سے کئی لفظ نکال کر ایک فہرست بنا لی جاتی ہے، اس فہرست کو کہتے ہیں گردان۔ اس فہرست کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی ایزی سی بات ہے یہ۔ تو ایک لفظ کے اندر جتنا پھیر ہوتا ہے، پھیر کی عربی ہوتی ہے صرف، چونکہ لفظ کے اندر پھیر آ رہا ہے اس لیے اس علم کا نام ہی صرف پڑ گیا ہے۔ اور جو حرف ہوتے ہیں، پریپوزیشنز ہوتی ہیں، یہ جیسے من، الا، من میں نہ سے، الا میں نہ تک، یہ سے اور تک کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ مفہوم نہیں سمجھا رہا، یہ کسی چیز سے کسی چیز تک ہے، جس چیز سے ہے وہ بھی اسم ہے، اور جس چیز تک ہے وہ بھی اسم ہے۔ تو بیچ میں یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے۔ وہ جو فعل ہوتا ہے ورب، اس کا یہ ماضی، مضارع یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر وغیرہ، انگلش کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عربی میں ماضی اور مضارع ہوتا ہے۔ تو اسم نام ہے، فعل کام ہے، حرف ان کے درمیان رابطہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان لفظوں کے اندر جو تصریف ہے، جہاں حسب ضرورت آئے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں۔ انگلش میں بھی یہ جو پریپوزیشنز میں نے بتائی ہیں، حرف، تو وہ ان، آن، ٹو، ایٹ، فار، فرام، بڑا انگلش میں بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو استاد پڑھاتے تھے، تو یہ حروف ہوتے ہیں۔ اور عربی میں من، الا، علا، فی، تو یہ پریپوزیشنز ہیں، حروف ہیں، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب میں انگریزی مثالیں دے کر آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ سب سے پہلے گرامر وضع ہی عربی کی گئی ہے۔ انگلش تو 150-200 سال پہلے، اس سے پہلے یہ ہوتی نہیں تھی۔ انگلش لینگویج ہی، اس کی عمر ہی بالکل 150-200 سال ہے، اس کی پھر گرامر وضع کی گئی۔ تو جن لڑکوں کو، نوجوانوں کو جدید گرامر سے مس ہے، وہ جانتے ہیں کہ انگلش کی گرامر ساری کی ساری اس وقت ڈھالی جا رہی ہے، عربی سے لے کر، عربی سے نقل کر کے انگریزی کی گرامر اس وقت پریپیئر کی جا رہی ہے۔ اور یہ بڑی اسلام کے لیے ایک خوش آئند بات ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اب آئیے اگلا سٹیپ،
میں نے بتایا کہ قرآن میں تین قسم کے لفظ آئیں گے: اسم، فعل اور حرف۔ ہر لفظ کا ایک ہوتا ہے لغوی اور حقیقی معنی۔ جس معنی کے لیے کوئی لفظ کسی لینگویج میں، کسی زبان میں تیار کیا گیا ہے، انیشلی بنایا گیا ہے، اسے کہتے ہیں موضوع لہو معنی، یعنی the meanings for which a word has been meant۔ وہ اس کا حقیقی، بنیادی، لغوی، گرامیٹیکل معنی ہوتا ہے۔ لیکن ایک معنی ہوتا ہے جو کسی سیاق کے اندر، جملے کے اندر، آیت کے اندر جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا آگا پیچھا، سباق اور سیاق، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا مفہوم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں نہیں بلکہ اپنے بیسک معنی سے ہٹ کے اس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہاں اس کا یہ معنی ہے۔ اب قرآن میں ایک مثال دینے لگا ہوں، با عین لام، بال، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے بت، لیکن ایک جگہ پہ یہ شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ جو بعض لوگ شاید غلطی سے مجازی خدا کہتے ہیں نا، تو وہ اس کے تانے بانے اسی سے جڑتے ہیں۔ تو بال کا لفظی معنی ہے بت، اور کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پر یہ شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ عورت نے اپنے بال سے کہا، تو وہ شوہر سے بات کر رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کسی سیاق کے اندر کسی مفہوم کا بدل جانا۔ تو اب معنی ہو گئے دو، ایک ہو گیا لغوی، ایک ہو گیا مرادی۔ یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی بہت مثالیں ہیں، اور لغت کی کتابوں میں، اور خاص طور سے قرآنی لغت لکھنے والے علماء نے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، لغت کی وہ کتاب ہے۔ ہماری تفسیر کے اینڈ پہ وہ ساری کی ساری کتاب ہم نے لگا دی ہے، اس کے ٹوٹل 52 صفحے ہیں، اور وہ ان باتوں کو بڑے پیارے طریقے سے حل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کتاب میں بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو اس سے پیارا جاننے کی وجہ سے ہی میں نے اسے اس تفسیر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لگا دیا۔ قرآن کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کے سارے الفابیٹک ترتیب کے ساتھ الف تا یا لگا دیے۔ تیسرا معنی ہوتا ہے کسی لفظ کا شرعی معنی، شریعت کی پرٹیکولر ٹرمینالوجی ہے، اور شرعی طور پر اس کا کیا معنی ہے۔ جیسے صلاۃ، گرامر میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے رحمت، اور شریعت کی زبان میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے نماز۔ وہ جو مخصوص طریقے سے، مخصوص الفاظ سے لے کے مخصوص الفاظ تک، اور مخصوص طریقے سے مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ بولتے ہیں۔ یہ شرعی معنی ہے۔ زکوٰۃ کا گرامر میں معنی دیکھیں، لکھا ہوگا پاک کرنا، تو یہاں مخصوص مال پر مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں سالانہ خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ شرعی معنی ہے۔ صوم کا معنی رک جانا، لیکن صبح سے شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنا، یہ شرعی معنی میں صوم ہے، اس کا معنی روزہ ہے۔ حج کا معنی ارادہ کرنا، لیکن مخصوص دنوں میں مخصوص مقام پر جا کر مناسک ادا کرنا، حرم شریف میں جا کر، یہ شرعی طور پر حج کا معنی، یہ حج ہے۔ تو یہ تین قسم کے معنی ہو گئے، ایک لغوی معنی، دوسرا مرادی معنی جو کانٹیکسٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور تیسرا شرعی معنی۔ چوتھا معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی، جو شریعت کی اصطلاح سے علاوہ دوسرے فنون میں اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ٹرم ہوتی ہے یا ٹرمینالوجی ہوتی ہے، تو وہ ہر فن میں اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اب معاشیات کی اپنی اصطلاحات ہیں، اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے اپنی وضع کی ہوئی ہیں، اصطلاحات تو ہر فن میں ہوتی ہیں۔ یہ صرف اسلام میں یا تصوف میں یا ہمارے فنون میں، اصول میں، منطق اور فلسفہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاحات ہر فن میں ہوتی ہیں۔ معاشیات میں، سیاسیات میں بھی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اب قومی اسمبلی ہے یا ایوان زیری ہے، ایوان بالا ہے، تو یہ کیا ایوان بالا اور ایوان زیری کا معنی کیا ہے؟ آپ گرامر میں دیکھیں تو کچھ اور ہی لکھا ہوگا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟
بھئی یہ سیاست کی ایک ٹرم ہے. یہ جو ہماری اسلامی فنون ہیں ان کے اندر بھی ہر فن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اصطلاح کا لفظ کامن ہے لیکن اصطلاح سے مراد مختلف. ایک لفظ دوسرے فن میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے فن میں دوسرے معنی میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اب صوفیاء کے ہاں سکر کچھ اور ہے، اور گرامر میں آپ سکر دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہے. تو اس فن کی اصطلاح کو اس فن کی اصطلاح میں جو ڈھال دے گا تو وہ لوگوں کو کنفیوز کرے گا. صاحب صاد ہا واو، اس کا لغوی معنی کچھ اور ہے اور صوفیانہ معنی اس کا کچھ اور ہے. یہ سکر کا الٹ ہے. قبض یہ طبی زبان میں اور ہے، اور تصوف کی زبان میں قبض وہ اور ہوتا ہے. ایسے ہی بست ہے. جنس اور نو یہ اصول میں اور ہیں، منطق میں اور ہیں، بالکل الٹ ہے. رسول شریعت میں اللہ کا رسول اور ہوتا ہے، اور رسول اللہ کا رسول بھی کتابوں میں آیا ہوا ہے. رسول اللہ کا رسول وہ رسول وہ ہوتا ہے جو نمائندہ ہو. کسی ملک میں سفیر مقرر کیا گیا ہو تو اس کو بھی وہ لغوی اعتبار سے رسول کہہ دیا جاتا ہے. تو اصطلاح اور ہوتی ہے اور لغوی معنی اور ہوتے ہیں. یہ میں نے اس کی بہت مثالیں دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کی چیزوں سے آج کل کے دور میں بہت لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک فن کی اصطلاح کو دوسرے فن کی اصطلاح کے طور پر پیش کر دینا، یہ جن لوگوں کے مشن میں ہی لوگوں کو کنفیوز کرنا شامل ہے، اور یہ اس قسم کے پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی شرارت کرتے ہیں. لفظ کے معنی ہو گئے 4 قسم کے. ایک لغوی معنی، گرامیٹیکل میننگز. دوسرا ہو گیا مرادی معنی جو کانٹیکسٹ سے واضح ہوتا ہے. تیسرا ہو گیا شرعی معنی جیسے نماز روزہ ہے. اور چوتھا ہو گیا اصطلاحی معنی. اصطلاح سے مراد میری مختلف فنون کی اصطلاحات. یہ بہت بنیادی چیز تھی. اب اس کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. ہم ان میں سے قرآن کے کسی لفظ کا کون سا معنی لیں گے؟ ہم کوئی معنی ایسا نہیں کر سکتے جو خود قرآن کی وضاحتوں کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، جمہوری فیصلوں کے خلاف ہو، اور لغت کا سہارا لے کر کوئی بندہ قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے انہی ترازوؤں اور پیمانوں کی روشنی میں پکڑ سکتے ہیں، اور اس کی غلطی اس پر واضح کر سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کا ایمان بچا سکتے ہیں. اب جتنی باتیں آپ نے ابھی چند منٹوں میں سنی ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر موڑ پہ شرارتی آدمی کو شرارت کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ صرف اسلام میں نہیں، ہر فن میں ایسا ہوتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھیج رہے تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا لا تجادلہم بالقرآن، ان کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے بحث نہ کرنا. فإن القرآن حمال ذو وجوہ، اس لیے کہ قرآن کے اندر احتمال ہیں اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. فیقولون وتقول، وہ کہیں گے یہ معنی ہے، تم کہو گے اس آیت کا یہ معنی ہے. مسئلے کا حل بتاتا ہوں. فرمایا ولیکن خاصمہم بالسنہ، وہ آیت پڑھیں، آپ ان کے سامنے حدیث پڑھنا کہ قرآن میں تم نے آیت پڑھی سر آنکھوں پہ، لیکن اس آیت کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے. فإنہم لن یجدوا منہا محیصا، وہ تمہارے سامنے اب بھاگ نہیں سکیں گے، نجات کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا. تو جو میں نے پچھلی گفتگو کی تھی کہ ایک لفظ کے کئی لغوی، مرادی، شرعی، اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، تو دیکھ لیجئے صحابہ کرام کا یہی رویہ تھا کہ آپ نے فیصلہ لینا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مجموع الزوائد میں آپ کا قول موجود ہے. اور سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، انہوں نے تو تمام صحابہ کو اس بات کی ٹریننگ دی ہوئی تھی. فاروق اعظم کا قول شفا شریف میں ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. فاروق اعظم نے تمام صحابہ کو ایک لائن دی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یجادلونکم بالقرآن فخذوہم بالسنن، یہ خارجی لوگ تم سے قرآن پڑھ پڑھ کے بحث کرتے ہیں، تم انہیں سنت کے ذریعے سے پکڑو. اصل خارجی، آج کل تو ایسی رواج سا بن گیا نا، اصل خارجی حدیث کے منکر ہوتے تھے. تو فرمایا یہ تم سے قرآن پڑھ کے بحث کریں تو تم ان سے حدیث پڑھ کے ان کو پکڑو. فخذوہم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بالقرآن. فرمایا حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ قرآن کو بہتر جانتے ہیں. حدیث کا ماہر ہمیشہ قرآن کا بہتر طریقے سے ماہر ہوگا. یہ اصول اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور صحابہ اور تابعین کے توضیحات کی روشنی میں، اجماع اور جمہور کے فیصلوں کے مطابق اور قول مختار لے کر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. جو قول مختار کو نہیں لیتا، کسی اکا دکا قول کو لیتا ہے جسے قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، کہا گیا ہے، تو کہا گیا ہے جو باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں امت کا مختار نہیں ہوتی. قال العلماء قال المفسرون علیہ الجمہور قال الاکثرون، اس قسم کے الفاظ مفسرین جب لاتے ہیں تو وہ قول مختار ہوتا ہے. ان باتوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے اصول سمجھ لیا، اب آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کا حکم دیا ہے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 ہے. اس کا ترجمہ ہے درگزر اور معافی کو اپنا وتیرہ بنائیے. خذ العفو، عفو درگزر کو پکڑ لیجئے. وأمر بالعرف ہے، اب نیکی کا حکم شروع کیجئے. یعنی پہلے عفو درگزر، پھر نیکی کا حکم. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اتنا نازک کام ہے کہ اس کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے اندر حوصلہ اور درگزر کی عادت قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، سکھانا تو ہمیں مقصود ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے. اور اب جب شیطان کسی مبلغ کو گدگدائے تو پھر فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آئیے. تو یہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے مبلغ اسلام کو. تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں رہنا اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا مبلغ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مبلغ اسلام پر شیطان طرح طرح کے وار کرتا ہے تاکہ یہ گرے تو کام خراب کرنے میں آسانی ہو. دوسرا موقع ہوتا ہے مناظرے کا موقع. یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک صورت ہے، لیکن من وجہ یہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے. ہر بندہ مناظرہ نہیں کرتا. تو اس کے لیے بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے مناظرہ کیجئے، مجادلہ کیجئے اور مدافعت کیجئے. نحن اعلم بما یصفون، یہ جو صفات بیان کرتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور پڑھیے اے اللہ میں شیطان کے گدگدانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ آیت سورۃ مومنون میں ہے اور آیت نمبر 96 98، 3 آیتیں.
اور مناظرہ اور مجادلہ کرتے وقت ہی ایک اور بات بھی سمجھائی دوسرے انداز میں، ادفع باللتی ہی احسن، یہ پچھلی آیت کے بھی یہ الفاظ تھے، احسن طریقے سے مدافعت کیجئے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا لگنا چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی عداوت ہے، جس سے بحث کر رہے ہیں، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا لگنا چاہیے کہ یہ آپ کا جگری یار ہے، اس انداز سے بات کیجئے۔ تو یہ نرم لہجہ، یہ انداز ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بات ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو بہت بڑا دین میں اور اخلاقیات میں حصہ ملا ہو۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ آپ کسی سے نرمی اور پیار سے کوئی جملہ بول دیں تو آج کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، لفظ ہے کأنہ ولی حمیم، ایسے لگنا چاہیے تاکہ اس بندے کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے اور پیار محبت باور کرایا جائے، نہ یہ کہ اس کی محبت آپ کے دل میں جگہ پکڑ چکی ہو۔ لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ کسی کا اچھا اخلاق اور اچھی ڈیلنگ دیکھ کر اس بندے کو کافروں کا یار نہیں کہہ دینا چاہیے اور بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس سے آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہی اوپر والی الفاظ سے ملتی جلتی بات ہے۔ یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 36 تک، یہ دو موقع ہو گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، ایک کسی سے مناظرہ اور مجادلہ کرنا، دو اور قرآن پڑھنا۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ وہ جو ہم نماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آگے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانا ہوتی ہے اور وہ سب قرآن ہے، اس لیے پہلی رکعت میں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی پناہ میں آنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی ایک حکمت جو قرآن سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے میرے بندو شیطان تمہیں دیکھتا ہے جب کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ شیطان سے بچنے کا ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے اور شیطان کی جو شرارت ہے اور اس کی جو انسان تک پہنچ ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے اور وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اب ہم جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے اور ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، تو ہم اس ذات کی پناہ میں آئیں جو ذات شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھتا۔ تو یہ پناہ لینے کا بہترین طریقہ ہے اور ہمارے پاس یہ بہترین آسرا ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے، یہ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 27 ہے، 27۔ اس میں جو الفاظ ہیں اعوذ، یہ واحد متکلم ہے، میں پناہ لیتا ہوں، یہ خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، واحد متکلم، یہ عربی زبان میں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے۔ باللہ، اللہ سے، اللہ کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بھاگ کر، اور شیطان موصوف ہے اور الرجیم اس کی صفت ہے۔ میں شیطان مردود سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اس کا سادہ سا سمجھانے کے لیے میں نے آسان ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس میں یہ سے اور میں بولتے وقت بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، با یہ حرف جر ہے، اس کے بعد تھا اسم، یہ اصل میں تھا بے اسم، جب با اور اسم آپس میں ملے تو یہ بنا بسم۔ کتابت کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ جو بسم اللہ کی با ہے، اس کو جو با کو لمبا کیا جاتا ہے، با کا جو ڈنڈا ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، ورنہ تو با چھوٹی ہوتی ہے، وہ لمبا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہاں جو اسم کا حمزہ بیچ میں سے حذف ہوا ہے اور گر گیا ہے، وہ انڈیکیٹ ہو جائے کہ یہاں ایک حمزہ ہے جو گرایا گیا ہے۔ تو بسم اللہ کو پڑھا گیا بسم اللہ۔ اور عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ ایسا حمزہ جب گر جائے، بیچ میں سے ہٹ جائے اور با کو اسم کے ساتھ جوڑ کر بیچ میں سے سائڈ پہ ہو جائے تو اس حمزہ کو ملانے والا حمزہ کہتے ہیں۔ کون سا حمزہ؟ ملانے والا۔ تو ملانے کی عربی کیا ہے؟ وصل۔ تو حمزۃ الوصل کہلاتا ہے یہ۔ اور حمزۃ الوصل جب بیچ میں سے ہٹ جائے تو اصول یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی فعل پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہاں فعل کون سا پوشیدہ ہے؟ وہ فعل اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا اس لیے ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرتے وقت کارگر ہو جائے۔ اگر وہ فعل کھول کے بیان کر دیا جاتا تو پھر اس کا معنی ہونا تھا، مثلا وہ فعل تھا پڑھنا، تو پھر بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ خاص اور محدود ہو جاتی، لکھتے وقت اس کو کوئی نہ پڑھ سکتا۔ میں کھاتا ہوں بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے، کو لو بسم اللہ، تو پھر یہ کھانے کے ساتھ مختص ہو جاتی۔ اقرأ میں پڑھتا ہوں، اکتبو میں لکھتا ہوں۔ اللہ نے کوئی فعل بیان ہی نہیں کیا، فعل کو سرے سے ہی حمزۃ الوصل غائب کر کے فعل کو بھی محذوف کر دیا، گرا دیا، تاکہ جس چیز پر بھی مسلمان بسم اللہ کو پڑھنا چاہے، بسم اللہ ہر اس کام کے لیے فٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر مناسب ترجمہ ہوا اشرع، میں شروع کرتا ہوں۔ کیا شروع کرتا ہوں؟ جو بھی نیک کام ہے اس کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کارگر ہے۔ قرآن شریف کے اندر جو بسم اللہ باقاعدہ آیت کے طور پر مسلسل وارد ہوئی ہے وہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط جو لکھا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، تو اس کا ٹائٹل ہیڈنگ اوپر یہ تھا کہ یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط ہے۔ یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ جب پہلی وحی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے الفاظ یہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ تو یہاں اقرأ بسم ربک، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابتدائی الفاظ ہیں جو اس آیت میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ علق کی آیت نمبر 1 ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی میں سوار ہو جائیے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا اجرا ہے اور اس کا اسراء ہے، چلنا ہے، سیر کرنا ہے، اور بے شک میرا رب ضرور غفور ہے، رحیم ہے۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس آیت میں بھی بسم اللہ موجود ہے، اور پچھلی آیت اقرا بسم ربکا، اس میں بھی اللہ کے نام، رب کے نام کے ساتھ پڑھنا اس کا ذکر موجود ہے، اور اس سے پچھلی آیت انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر باقاعدہ بسم اللہ شریف موجود ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں چند حدیثیں بھی ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ صحابی ہیں، بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی پرورش پا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھا،
یہ حضور کے گھر میں پلے تھے. ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے بیٹے تھے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں، بڑے ہیں، پرورش پائی. تو فرماتے ہیں کہ وکانت یدی تعیشو فی الصحفۃ، میں جب کھانا کھاتا تھا لوگوں کے ساتھ مل کے تو ساری کی ساری پلیٹ اور پرات کے اندر میرا ہاتھ گھومتا تھا بچہ ہونے کی وجہ سے. تو فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے، یہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو اپنے سامنے ہے وہاں سے کھا. 3 نصیحتیں ہوں گی. فما زالت تلکا طعمتی بعدو، اور حضرت عمر بن ابی سلمہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں چھوٹا تھا لیکن ساری زندگی میرا یہی معمول بن گیا کہ میں نے حضور کی اس تلقین کے بعد کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، میں نے اس پر ہمیشہ عمل کیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5376 ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام او امر ذی بال، ہر وہ کلام اور ہر وہ کام جو اہم ہوتا ہے، لا یفتح بذکر اللہ، جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، فہو ابتر، وہ بے برکت ہوتا ہے. تو ہر کام، ہر کلام جو اہم ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ بے برکت ہوگا. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور حدیث نمبر 8697 ہے، 8697. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلق بابک واذکر اسم اللہ، اپنا دروازہ بند کر تو اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ. وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنا چراغ بجھا تو اللہ کا نام لے. وَأَوْقِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے مشکیزے کا منہ بند کر تو اللہ کا نام لے. وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، اور اپنے برتن کو ڈھانپ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تو اللہ کا نام لے. وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور پانی کے برتن کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ دو، یعنی کھلے منہ سے برتن نہ رکھا کرو. یہ مختلف مواقع پر بسم اللہ پڑھنے کا ایک ہی حدیث کے اندر حکم ہے. دروازہ بند کر بسم اللہ پڑھ، چراغ بجھا بسم اللہ پڑھ، اور مشکیزے کا منہ بند کر تو بسم اللہ پڑھ، اپنے برتن کے اوپر کوئی چیز رکھ اور بسم اللہ پڑھ، اور کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے برتن کے اوپر رکھ. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3280، مسلم شریف میں بھی ہے. جیسے میں نے اعوذ باللہ کے لفظ بتائے، اسی طرح بسم اللہ، یہ با ایک الگ حرف ہے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ عربی میں اسم، فعل اور حرف ہوتے ہیں، یہ حرف ہے، یہ اکیلا انڈیپینڈنٹ استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اور مختلف موقعوں پہ جیسا میں نے پہلے بتایا مختلف معنی بھی دیتا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ اصل میں تھا اسم اللہ. جب با لگی تو یہ با کا اصول ہے، یہ جس بھی اسم سے پہلے آئے اس کے نیچے زیر لگا دیتی ہے. جیسے باللہ، اعوذ باللہ، تو یہ اسم اللہ کو اس نے بنا دیا بسم اللہ. آگے اللہ کی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم. تو اصل میں جملہ بسم اللہ پر مکمل ہو جاتا ہے، معنی ہے اشرع بسم اللہ. آگے الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں. یہ ظاہر ہے اللہ بھی اسم ہے، الرحمن بھی اسم ہے لیکن اس میں صفت ہے، اور الرحیم بھی صفت ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے. تو اسم کیا ہے؟ اسم بھی
ग्रामर के लिहाज से बजाते खुद इसम है, बा हर्फ है, इसम है, अल्लाह इसम है, रहमान इसम है, रहीम इसम है, लेकिन अशराओ जो बीच में पोशीदा है ये फेल है। अब आगे चलते हैं सूरत फातिहा की तरफ। सूरत फातिहा कारी साहब पढ़ चुके हैं। फातिहा के अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ कुरान शरीफ में बार बार आता है, कई आयतों के शुरू में, कई आयतों के आखिर में। और पूरा ये जो अल्फाज अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान शरीफ में और मकामात पर भी आए हैं, लेकिन वहाँ ये आयतों के एंड पे हैं, आगाज़ में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तक तो आगाज़ में मिल जाते हैं, लेकिन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बाकी आयतों के एंड पे मिलते हैं। जैसे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरे के पूरे अल्फाज आयत के एंड पे हैं। और ऐसा कई जगह पर है। अब इसमें हिकमत और मसलियत क्या है, एक बारीक सी बात है। उलमा ने और मुश्किलातुल कुरान के मौजू पर लिखने वाले उलमा ने यहाँ पर अपने इल्म के जौहर दिखाए हुए हैं। हम्द इसका माना होता है तारीफ, और ये मस्दर है हामिदा यहमदो, आलिमा या आलामो, ये इसका बाब है। और इस हम्द के ऊपर अलिफ लाम लग जाए तो यहाँ इससे मुराद ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है ज़्यादा कौल के मुताबिक। तो हर किस्म की हम्द, इस्तिग़राक़ का माना होता है उस नौ की चीज़ों का, सारी की सारी चीज़ों का, हम्द नाम की कोई भी चीज़ है तो वो अल हम्द के अंदर मुस्तग़रक़ है, सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। तो हर हम्द अल्लाह ही के लिए। ये डायरेक्ट भी हो सकती है बराह रास्त, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है बिल वास्ता। तो किसी मखलूक की हम्द भी अगर की जाए तो वो बदरजा औला उसके खालिक की तरफ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज में इतनी ही काट मौजूद है जितनी ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज में काट है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना था अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप इस पर गौर करें तो रिजल्ट यही निकलता है, हम्द सारी अल्लाह की है। ये जो तीन चीज़ें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह, और या हय्यु या क़य्यूम। ये या हय्यु या क़य्यूम जल्दी समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी काट मौजूद है। बड़ी डेप्थ है या हय्यु या क़य्यूम के अंदर। हय का माना होता है खुद जो जिंदा है, और क़य्यूम होता है जिसने सबको कायम रखा हुआ है। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह की झलक और ला इलाहा इल्लल्लाह का फैज़ान या हय्यु या क़य्यूम के अंदर भी पाया जाता है। सूफिया के लिए फ़नाइयत हासिल करने के लिए या हय्यु या क़य्यूम का वजीफ़ा बहुत कारगर है। बाद सूफिया ने इसे इसमें आज़म करार दिया है, और सारी ज़िंदगी उनकी या हय्यु या क़य्यूम पढ़ते और पढ़ाते गुजर गई। बाद सूफिया ने अपने औराद और वज़ाइफ के आगे पीछे या हय्यु या क़य्यूम लगाया हुआ। तो उसकी वजह यही होती है कि वो इसकी तवज्जो से आगाह होते हैं। तवज्जो का मतलब होता है किसी वजीफ़े के असरात आपकी रूह पर क्या हैं, उन असरात को उस वजीफ़े की तवज्जो कहा जाता है। ये तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है। जैसा मैंने पहले बताया कि एक लफ्ज़ के कोई माना इस्तिलाही होते हैं। आगे फरमाया रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब। रब का माना होता है परवरिश करने वाला, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलमा ने इस पर तवज्जो दी है कि ये यहाँ रब से मुराद मालिक है। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का मालिक है और तरबियत कुनिंदा है। इसमें एक आपको उरूज नज़र आएगा, बैसियत अब्द और एक बंदे की हैसियत से आप बैठे हुए हैं। अब आप अल्लाह की सिफ़त व सना करने के लिए आमादा हुए हैं, और आपने सबसे पहला जुमला ये बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब आपने अल्लाह का लफ्ज़ बोला तो आगे साथ ही रब्बुल आलमीन जब आपने कहा तो उसकी रबूबियत और उसका मालिक होना, इसकी वसअतें आपको आलमीन के अंदर फैली नजर आई। तो गोया आपने अल हम्द से शुरू किया,
اللہ کے لفظ سے گزرتے ہوئے رب العالمین تک جب آپ پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی ہیبت وہ سارے جہانوں پر چھائی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں الجن والانس، عالمین کے اندر تمام جن اور تمام انسان سب کے سب آتے ہیں، اور عالم کی جمع ہے عالمین، عین لام میم۔ علم اس کا لفظی معنی جو گرامر میں آپ دیکھیں گے وہ ہوتا ہے نشانی، اسی سے علامت بنا ہے۔ عربی میں علم اونچے پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، کیوں؟ وہ دور سے نظر آتا ہے، پہچانا جاتا ہے، علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں کیونکہ وہ اونچا نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کسی فوج کی وہ نشانی ہوتا ہے۔ تو عالم جہان کو بھی کہتے ہیں، سارے کا سارا جہان وہ عالم ہے۔ اس کو کیوں عالم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے۔ یہ سارا جہان ایک خاموش کتاب ہے جو بتا رہا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی شان کے اوپر چونکہ سارے کا سارا جہان دلالت کرتا ہے، تو گویا سارا جہان اللہ تعالیٰ کے وجود کی علم اور علامت ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور سارے جہان کو عالم، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، ما سوا اللہ سب عالم ہے، تو پھر عالمین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ عام طور پر عالم انسانیت، عالم جنات، عالم حیوانات، عالم چرند، عالم پرند، عالم نباتات، عالم جمادات، یہ بھی لغوی طور پر یا محدود طور پر یہ الفاظ کا استعمال چونکہ ثابت ہے، لہٰذا اللہ کریم جل شانہ نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے عالمین کا لفظ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال فرمایا، تاکہ عالم کی کوئی بھی نوع اور کسی بھی جہت سے کی گئی تقسیم کو کوئی رب العالمین کی ربوبیت سے باہر نہ سمجھ بیٹھے۔ یہاں امام رازی نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ عالم ہیں کہ ابھی تو یہ جہان جو ہمارے سامنے ہے، یہ اس دوسرے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں عالم کے جمع ہونے کے حوالے سے، کہ یہ ایک جہان ہمارے سامنے ہے، اللہ جانے اس کائنات کے اندر کتنے عالم اور موجود ہیں جن تک ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ انسان تو چاند ستاروں تک، زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لیکن امام رازی 606 ہجری میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ نقطہ رکھ کے چلے گئے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر انسان کے وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سارے راستے کھلے ہیں جن تک انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صرف اور صرف رب العالمین میں عالمین کے جمع کے صیغے کے اندر چھپا ہوا سائنسی راز اگر کوئی بندہ ٹٹولنا اور ڈھونڈنا چاہے، انشاءاللہ زندگیاں گل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی مملکت اور حکومت کی وسعتوں کی گہرائی تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکے گا۔ یہاں پھر امام حاکم نے ایک بات لکھی ہے کہ جب فرمایا نا ابن عباس نے کہ عالمین میں تمام انسان اور جنات سب شامل ہیں، تو یہاں پھر وہ بات اپنی دہراتے ہیں جو پہلے میں کر کے آیا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کو جان لینا چاہیے کہ صحابی کا قول ہمیشہ حضور کا فرمان ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ یہ اس سے اگلے الفاظ ہیں الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں لفظ پہلے گزر چکے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کے اندر رحمت، صرف رحمت ہو تو وہ رحمت ہے، لیکن رحمان اور رحیم ہو تو اس کے اندر رحمت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور رحمان گویا کہ رحمتوں کا چھلے مارتا ہوا اور اٹھتا ہوا سمندر ہے، اور رحیم گویا کہ ایک تسلسل کے ساتھ بہتا ہوا رحمت کا دریا ہے۔ یہی رحمت جب چھل مارتی ہے تو نقشہ پیش کرتی ہے رحمانیت کا، اور جب تسلسل کے ساتھ
اور بغیر کسی انقطاع کے جاری ہوتی ہے تو رحیمیت کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں، اور پیچھے سے اگر آپ پچھلی بات کو لے کے چلیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو آپ لے کے چلیں تو الحمد کی ال سے شروع کر کے آگے الرحمن الرحیم تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ یہ سورۃ فاتحہ مجھے یہاں سے اٹھا کر اوپر کو لے جا رہی ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، دین بدلہ۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ پر موجود ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ دین کا دن، بدلے کا دن کون سا ہے؟ تو وہ قیامت کا دن مراد ہے۔ یہ سورۃ انفطار کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن شریف میں اور جگہ بھی آئے ہیں۔ فرمایا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الملک یومئذ الحق، آج بادشاہی حق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے۔ تو بادشاہی آج بھی اسی کی ہے، لیکن یہاں مجاز چل رہا ہے، یہاں دنیاوی بادشاہتیں اور کسی حد تک محدود عطائیں یہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر ہر لحاظ سے اگر حکومت ہوگی تو اللہ کریم جل جلالہ کی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامت، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری زمین کو قبضے میں لے لے گا، مقبوض ہو جائے گی، ویطوی السماء بجمینہ، اور اپنے دست قدرت سے سارے کے سارے آسمان کو لپیٹ دے گا، ثم یقول، پھر اعلان فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7382 ہے، اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقنع اسم اللہ عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند نام اور قابل نفرت نام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہے رجل، اس آدمی کا نام تسمى بملک الاملاک، کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاہان شاہ۔ اگلے الفاظ ہیں قال سفیان یقول غیر، تفسیر ہو شاہان شاہ۔ اگر سفیان ثوری فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ملک الاملاک جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر کوئی کسی کو کہے اللہ کے سوا کسی کو ملک الاملاک کہے تو اللہ کو اس نام سے سب سے زیادہ کسی غیر کے لیے استعمال ہوتا ہوا نفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا نام ہے۔ اور حضرت سفیان فرما رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے فارسی زبان میں شاہان شاہ، جسے ہم عام طور پہ شہنشاہ کہہ دیتے۔ یہ شاہان شاہ ہے، اصل میں یہ شاہان شاہ بھی نہیں ہے، یہ ہے شاہ شاہاں۔ اسے کہتے ہیں اضافت مقلوبی، یعنی مضاف الیہ کو الٹ دیا گیا ہے، جیسے پیرے پیراں ہوتا ہے، وہ ہم کیا بولتے ہیں پیرانے پیر، تو پیرانے پیر تو لفظ نہیں ہے، یہ بھی اضافت مقلوبی ہے، یہ ہوتا ہے پیرے پیراں، پیروں کے پیر، یہ جائز ہے کیونکہ پیروں کے پیر ہے نا، لیکن یہ شاہ شاہاں اور اس کو مقلوب کر کے شہنشاہ بولا جاتا ہے، تو اس کی عربی ہے ملک الاملاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے جب بندے کے لیے نام بولا جائے تو اللہ تعالیٰ سے سخت نفرت فرماتا ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6206 ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک اس کا معنی ہے تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نعبد جمع متکلم ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے اعبد، لا اعبد ما تعبدون،
اور یہاں ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، یہ عام طور پہ یہ جو فعل نون سے شروع ہوتے ہیں یہ جمع کے صیغے ہوتے ہیں، اور نستعین جیسا وہ تھا نعبدو، یہ باب نصر ینصر ہے، اور یہ نستعین باب استفعال ہے، جیسے استسقاء ہوتا ہے، استفسار ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، یہ استعانت ہے، اور یہ جمع متکلم اس کا یہ صیغہ ہے۔ نستعینو، ہم مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت یہ تو آرام سے سمجھ میں آتی ہے، اس پر کسی کو کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب مدد کی باری آتی ہے تو ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اسی لفظ کے ساتھ کہا گیا ہے ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کے لیے بھی ایاک اور مدد کے لیے بھی ایاک آیا ہو تو پھر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، کوئی پانی کا گھونٹ بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ایاک نستعین کے اندر توکل سکھایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا لازم ہے۔ ایک آیت جب ایک سیاق میں دو لفظ آ رہے ہوں تو مفہوم ایک ہی آیت کے اندر دو لفظوں کا مفہوم ایک بھی ہو سکتا ہے اور جدا بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ دوسری آیتوں سے کرایا جائے گا یا حدیثوں سے کرایا جائے گا؟ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، فقال یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ الفاظ سکھانے لگا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ وہ تیری طرف متوجہ رہے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب استعانت کر مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ یہ وہ استعانت کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کی یہ تفسیر ہو رہی، جب استعانت کر مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جان لے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، کہ سب کے سب لوگ اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تیرا فائدہ کرنے کے لیے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب کے سب مل کے آ جائیں تیرا نقصان کرنے کے لیے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ انتہا درجے کا توکل ہے جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 2516، اور حدیث صحیح ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے میں بیعت کرتا ہوں، فبسطت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا بیعت کرنے کے لیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یشترط علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے سے پہلے شرط رکھی، وہ کیا ہے؟ اللہ تسأل الناس شیئا، کسی انسان سے کوئی چیز نہیں مانگو گے، قلت نعم، میں نے کہا حضور ٹھیک، قال ولا صوتک ان یسقط منک، تم اگر سواری پر ہو تمہارے ہاتھ سے لاٹھی گر جائے زمین پر تو کسی سے نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ، اتر کے خود اٹھا لو، اس حد تک بھی کسی سے مدد نہیں لینا، حتیٰ تنزل الیہ فتاخذہ، حتیٰ کہ خود اترو اور اپنی لاٹھی اٹھا لو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 21401 21401۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھ لیں، یہ جو لاٹھی گر جائے تو کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہنا، اس سے صاف پتہ چل گیا نا کیا سکھایا جا رہا ہے؟
तवक्कुल। क्या लाठी गिर जाए तो किसी को कहा जाए कि मुझे पकड़ाओ, ये शिरक होगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का शिरक और तौहीद से ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस बात का ताल्लुक तवक्कुल के साथ है। तो यही बात पिछली हदीस में भी थी जो तिरमिज़ी की गुजरी है कि जब मांग तो अल्लाह से मांग। तो तवक्कुल वाले यही करते हैं, लेकिन मांगना और है, मानना और। अल्लाह वालों को जो अल्लाह ने पावरें दी हैं, रूहानी इख्तियारात दिए हैं, तसर्रुफ दिया है, उसका इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना अपना वक़्त होता है, अपना अपना सबक होता है, सूफिया की मनाजिल होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो मुतवक्किलीन ये उनका सबक है, ये अवाम का सबक नहीं है। लेकिन अवाम को कोई तवक्कुल मना है, अवाम भी तवक्कुल सीखें, माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन गलती उस वक्त होती है जब कोई कह देता है कि जी इनके पल्ले है क्या, ये कर क्या सकते हैं। नहीं, ये बेअदबी है। बाकी बिल्कुल दुरुस्त हैं हदीसें भी सही हैं। अब दूसरी तरफ चलिए, क्योंकि बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अधूरी बात भी नुकसान देती। दूसरा पहलू लीजिए, हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कुन तो अभी तो महा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात को रहता था, खिदमत में रहता था। तो फ़अतैतुहु बिवुदूइही व हाजतिही, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू के लिए और हाजत के लिए पानी फराम किया। तो जब मैंने ये खिदमत की तो आपने खिदमत के सिले के तौर पर खुश होकर फरमाया, फ़क़ाल अली सल, मुझसे फरमाया सवाल कर, यानी मांग। अब ये लफ्ज़ नोट करने के काबिल है, सल। और तिरमिज़ी की हदीस जो गुजरी उसमें क्या था, इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब सवाल कर तो अल्लाह से सवाल कर। और वो तिरमिज़ी में है, और ये उससे ऊपर के दर्जे की हदीस की किताब है, मुस्लिम शरीफ में है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि सल, मुझसे सवाल कर। वहाँ था अल्लाह से सवाल करना, किसी और से न करना। यहाँ फरमाया जा रहा है मुझसे सवाल कर। दोनों हदीसों में तत्बीक है, टकराव साबित करना ये तशकीक पैदा करता है, ये मुहक्किकीन का काम नहीं होता। और तत्बीक देना ये अहले इस्लाम को ज़ेब देता है, और यही सुन्नियत है, यही हक का रास्ता है। पता चल गया कि अल्लाह के सिवा किसी से न मांग, ये तवक्कुल है। मुझसे मांग, फरमाया ये मांगना गोया ये इबादत के लिए है, ये शिरक नहीं है। अगर ये शिरक होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह इसकी तालीम नहीं दे सकते थे। फिर उन्होंने सवाल कर दिया, कहते हैं अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नत, या रसूलल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, अस्अलुका मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? आपकी संगत मांगता हूँ जन्नत में, आप मुझे जन्नत में अपने साथ रखें। तो फ़क़ाला औ गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा भी है कुछ? ये एक किस्म का खुली छुट्टी है और इजाज़त है कि और मांग लो, और मांग लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली इजाज़त दी। तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया होवा ज़ाका, मेरी बस यही एक ख्वाहिश। तो उनकी ख्वाहिश पर भी ज़रा गौर करना पड़ेगा कि कैसे जीदार लोग हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत मांग रहे हैं। और जब हुज़ूर की संगत मिल गई तो ऑटोमेटिक सारी नेमतें मिल गई। तो ये हदीस कहाँ है? ये मुस्लिम शरीफ में है, हदीस नंबर 499 है, 489। एक और हदीस में आता है, हज़रत उत्बा बिन गज़वान नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दल्ला अहदुकुम शैआ, जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए, औ अरादा औनन वहुव बिअर्दिन लैसा बिहा अनीसन, या किसी बंदे को मदद की ज़रूरत हो, औन ऐन वाओ नून, ये औन वो लफ्ज़ है जो मादा है इस्तिआनत का। जब तुम्हें इस्तिआनत चाहिए हो, तुम्हें औन चाहिए हो, तो क्या करो? फल यकुल, जब तुम जंगल में हो, नज़दीक कोई ना हो, तो तुम चीखा करो, आवाज़ लगाया करो, ऐसी हवा में आवाज़ छोड़ो, सद मारो। क्या है? या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो,
اعینونی، میری اعانت کرو، میں تم سے استعانت کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ فإن للہ عبادا لا نراہم، اب آگے اور کھول کے بات کر دی کہ وہ بندہ کس کو بلا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے غیبی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ حدیث المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 13737۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 628، اور مجموع الزوائد میں ہے، حدیث نمبر ہے 17103، اور حسن حسین میں ہے صفحہ نمبر 169۔ طبرانی کی حدیث نمبر میں دوبارہ لکھا دیتا ہوں، 13737، 13737، اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس پر ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ واش روم میں وضو فرما رہے تھے تو اندر سے آواز آئی، لبیک لبیک، فرمایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ نصرتا نصرتا، تیری مدد ہوئی، تیری مدد ہوئی، 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو اماں پاک فرماتی ہیں جب آقا باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے، یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے اپنے علاقے میں مجھے پکارا ہے اور میں ان کو جواب دے رہا تھا، ان پر کچھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ حضور کو فوج لے کر پہنچنے کے لیے پکار رہے تھے۔ تو یہ حدیث المعجم الصغیر، وہ معجم کبیر تھی پہلے، یہ طبرانی صغیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 73 پر ہے اور مختلف کتابوں میں ہے، اس کی سند حسن ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب نے بھی اور نقل کر کے فرمایا کہ بزار نے نقل کیا اس کو اور اس کی سند حسن ہے، موصول ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور علامہ عسقلانی کا تبصرے کے بغیر کسی حدیث کو نقل کر دینا اس کے حسن ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی مختصر سی تفسیر مکمل ہوئی، باقی انشاءاللہ تعالی اگلے پیریڈ میں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔